السلام علیکم۔ مشیز اسٹوری کے تمام سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام۔ حجاج بن یوسف۔ تو جناب، آج میں آپ سب کے لیے حجاج بن یوسف کا واقعہ لے کر آئی ہوں، اس امید سے کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ تو ملاحظہ کیجئے، پہلے تھوڑا سا اس کا تعارف ہو جائے۔ حجاج بن یوسف کون تھا؟ یہ محمد بن قاسم کے زمانے میں عراق کا بادشاہ تھا۔ محمد بن قاسم کو قید کر کے قتل کرنے والا بھی یہی شخص تھا۔ اس کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا، اور خود کے بھائی جس کا نام بشر تھا، اس کی موت کے بعد اس کو عراق بھیج دیا تھا۔ یہاں وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں حجاج بن یوسف کا ہی چارج تھا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر بہت زیادہ فتویٰ حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فصاحت، شجاعت کا رتبہ عطا کیا تھا۔ سب سے اچھی اور پیاری بات یہ تھی کہ وہ حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی اور بدکاری بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی تھا اور فتوحات کا حارث۔ ساری اچھائیاں ایک طرف تھیں اور ایک برائی تھی جو کہ تمام اچھائیوں پر بھاری ہو گئی تھی۔ وہ ایسی برائی تھی کہ ناقابل برداشت تھی۔ وہ بہت ظالم تھا۔ وہ ظالم اور جابر، یعنی بہت ہی خونخوار درندہ صفت انسان تھا۔ آج کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں جو بھلائے نہ جا سکیں۔ ایک واقعہ اس کے ساتھ ایسا پیش آیا کہ اس کا غرور، تکبر ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر دھنس گیا تھا۔ ہوا یوں کہ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی حسین و جمیل ایک بیٹی تھی۔ اس کو ہندا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ میرے پیارے عزیزو، میں واضح کر دوں کہ یہ وہ ہندا نہیں جو سید شدہ حضرت حمزہ کی شہادت اور آپ کے جسم مبارک کی بے رحمتی میں ملوث تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب باپ کی غریب لڑکی تھی، جو بلا کی حسین، صوف و نازک جسم کہا جاتا تھا۔ اس کے جیسا حسن پورے عرب میں نہ تھا۔ وہ حسن کا پیکر تھی۔ اس کے حسن و جمال کی شہرت ہر جگہ تھی۔ جب حجاج تک اس کے حسن کی باتیں پہنچی، حجاج کو بڑا اشتیاق ہوا اس سے ملنے کا۔ پھر اس نے کسی نہ کسی طرح اس سے ملنے کی راہ نکال لی۔ وہ جب ہندا سے ملا تو اپنی آنکھیں جھپکانا بھول گیا۔ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ ہر جگہ اسے ہندا نظر آتی تھی۔ اس کی بھوک پیاس غائب ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہندا کے ہی خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ ناچار حجاج نے ہندا کو پانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ پھر جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ہندا حجاج کے محل کی رانی بن گئی۔ شروع میں اس نے ہندا کا ہر طرح سے بہت خیال رکھا، اسے ہر آسائش دی۔ کہتے ہیں انسان کی عادت بدل سکتی ہے پر اس کی فطرت نہیں۔ دن گزرتے گئے۔ رفتہ رفتہ وقتی طور کی محبت حجاج کے دل سے ختم ہو گئی۔ وہ ہندا کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگا۔ بے وجہ غصہ، تون مزاجی اور ظلمانہ خصلت اس کی وقتی طور کی محبت کو نگل گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی ویسے ہی پیش آنے لگا تھا جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک روا رکھتا۔ ہندا نے حجاج میں جو بدلاؤ دیکھا تو وہ پریشان سی ہو گئی، کیونکہ اس کو حجاج سے ایسی توقع نہ تھی، اور وہ رنجیدہ رہنے لگی تھی۔ اور ہوا یوں، رفتہ رفتہ اس کا دل بھی حجاج کی محبت سے عاری ہو گیا۔ اب وہ حجاج کو مصیبت سمجھتی تھی۔ حجاج نے خود کے رویے کو ٹھیک نہ کیا، بلکہ ہندا کی رنجیدگی اسے کھلنے لگی۔ اس نے اپنی سختیوں میں مزید اضافہ کر دیا، اور حجاج کا دل ہندا سے بھر چکا تھا۔ اب وہ اسے خلاصہ چاہتا تھا۔ پھر اس نے وہی کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کو بھجوائے اور کہلا بھیجا کہ میں نے تجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھیج رہا ہوں، جیسا تیرا دل چاہے چلی جا، جہاں جانا چاہتی ہے جا، میری طرف سے آزاد ہے۔ ہندا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت، باشعور اور غیرت مند عورت تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو بولی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جاں افزا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی ہے کہ ایک بدبخت، بد مزاج اور خونخوار انسان سے رہائی ملی۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ یہ 2 لاکھ درہم جو تم میرے لیے لائے ہو، خوشخبری سنانے کی خوشی میں تمہارے ہوئے، میری طرف سے تمہارا انعام ہے۔ ہندا محل سے نکل کر اپنے عام سے گھر میں رہنے لگی۔ قسمت ایک بار پھر ہندا پر مہربان ہوئی۔ کچھ دنوں بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا، پر وہ نہ مانی۔
خلیفہ نے بہت اصرار کیا تو ہندا نے کہا میں ایک شرط پر تیار ہوں نکاح کے لیے۔ اس کے پوچھنے پر بتایا ہمارا نکاح اس صورت میں ہوگا کہ نکاح کے بعد میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں گی اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہوگا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ ساربان اسے کہتے ہیں جو اونٹ کی رسی پکڑ کر آگے چلتا ہو۔ خلیفہ نے شرط کو قبول کرتے ہوئے اسی خط کے پیچھے لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج بن یوسف یہ حکم پڑھ کر دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی کہ خلیفہ کے حکم سے سرتابی کرتا۔ ناچار وہ ہندا کے مکان پر پہنچا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں اپنے محمل پر سوار ہنسی مذاق کرتی اٹھلاتی حجاج کو دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کی سہیلیاں اور اس کے ملازم تمام راستے حجاج کو چھیڑتے رہے پر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصداً نیچے زمین پر پھینک دیا اور ساتھ ہی حجاج کو آواز لگائی ساربان ہمارا ایک چاندی کا سکہ گر گیا ہے، اٹھا دو۔ حجاج نے جب وہ سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا حضور یہاں چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے وہ سکہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج اس کا طنزیہ انداز سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی تھی، اس کے سامنے دم مارنے کی بھی جرأت نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج کو ساری زندگی ستاتا رہا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو بات ہو رہی تھی اس کے ظلم اور بربریت کی۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور وہ خود اللہ کے نیک اور پیارے بندوں اولیاء اللہ اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف شستوی، آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہوں گے اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی جانتے ہوں گے۔ یہ وہی مردود ہے جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے رحمی سے قتل کیا، اور صفاقی دیکھیے کہ قتل کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی سے نیچے نہ اتارا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ظلم اور بربریت ایسی کہ ہزاروں معصوموں کو سخت قسم کی سزائیں دیں، اور تو اور بدبخت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی بے حرمتی بھی کی۔ ان باتوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا سنگین جرمدار تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اور سنیے جب اس کی موت ہوئی اور قیدیوں کی تعداد ہوئی تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 سے زائد عورتیں تھیں، اور ان میں 40,000 سے زائد عورتیں بے لباس تھیں، اور ان سب کو ایک قید خانے میں رکھا گیا تھا۔ قید خانہ کیا تھا؟ بڑی سی جگہ پر 4 دیواری کر کے ان سب کو ایک ہی جگہ پر قید میں رکھا گیا تھا۔ اس قید خانے کی چھت تک نہ تھی۔ ظلم کی انتہا دیکھیں، جب کوئی قیدی دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو دھوپ سے بچاتا تو زندان سپاہی اس کو پتھروں سے لہو لہان کر دیتے تھے۔ اس غلیظ انسان کے حکم سے ان کو دیے گئے کھانے میں یعنی روٹی میں ریت ملا کر دی جاتی تھی۔ پینے کے لیے پانی بہت بدبودار اور کڑوا ہوتا تھا۔ حجاج لائن بے گناہ افراد بالخصوص سادات کا خون بہا کر خود کو عظیم سے عظیم تر سمجھتا تھا۔ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ غلط بھی تھا۔ ظالمانہ حرکت یہ تھی، ایک بار اس نے روزہ رکھنا تھا اور اس نے اپنے خادماؤں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحر اور افطار میں جو کھانا بنے، اس کی روٹی کے لیے آٹا گوندھا ہو وہ سادات کے خون سے گوندھا ہو۔ پھر اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ معلوم کو ہمیشہ اسی بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ آج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر و وسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قائم نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ابن خلکان کہتے ہیں کہ حجاج کو عرضۂ حقلہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے ظلم اور بربریت کی ایسی سزا ملی کہ روح کانپ جائے۔ اسے جو مرض لاحق ہوا تھا، اس مرض سے اس کے جسم میں بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔
وہ بہت بیمار رہنے لگا تھا۔ اس کے علاج کے لیے سب نے کوششیں کی پر ہر کوشش ناکام رہی۔ پھر ایک طبیب کو بلایا گیا۔ اس کے طریقہ علاج سے بیماری کا تعین ہوا۔ اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا ریشم کے مضبوط دھاگے سے باندھا اور حجاج کو وہ گوشت کا ٹکڑا نگلنے کو کہا۔ حجاج نے ویسا ہی کیا۔ گوشت کے ٹکڑے کو نگلنے کی تھوڑی دیر بعد ریشم کے دھاگے کو آہستہ سے کھینچ کر حلق سے باہر نکالا تو حجاج اور دیکھنے والے خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اس طرح کی سزا اس کے لیے کافی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا، یعنی اس کے جسم میں سردی ایسے بھر دی تھی کہ اس کی سردی نہ اترتی تھی۔ وہ کافی سارے بستر لپیٹتا اور اطراف سے کوئلوں کی انگیٹھیاں دن رات جلائی جاتی، پر ہر حربہ بیکار ہو جاتا، کیونکہ اللہ پاک نے اسے عذاب الہی عطا کیا تھا۔ وہ درد اور سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و عالم کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے قدم قدم پر روکتا تھا کہ بے گناہوں کی آہوں سے بچ مت، ان پر اتنے ستم ڈھا، پر تجھے خود پر برتری حاصل تھی۔ تو نے بہت ناجائز کیا ہے۔ معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے لوگوں کا بھی تو احساس نہ کیا، اور ان سب کو تکلیف پر تکلیف دیتا رہا۔ ظلم کی ہر حد پار کر دی، اور بالخصوص سادات کے قتل سے بھی بارہا منع کیا، لیکن تو باز نہ آیا، اور آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، واقعی میں بہت برا ہوں، مجھے جنت تو ملنی نہیں ہے، پر میں اللہ سے یہ دعا بھی نہیں کرتا کہ اللہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، پر یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ پاک جلد سے جلد میری روح قبض کر لی جائے، تاکہ اس تکلیفی زندگی سے بچوں اور ہر درد و عالم سے چھٹکارا ملے۔ قاضی نور اللہ ششتری مجالس المومنین میں کہتے ہیں، حجاج موت کے وقت رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو اس بدبخت نے کہا، میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ وزیر نے خوشامدی انداز میں جواب دیا، امیر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا اپنے رتبے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک کیا، دلیل و برہان کے ساتھ کیا، یہ ظلم کے زمرے میں نہیں آتا۔ حجاج کو اس کی خوشامدی انداز سے بولی گئی بات بالکل پسند نہ آئی۔ وہ بولا، اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور اس دن بھی تم میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہ دلیل و برہان ہمیں کام آئے گی؟ سنو، میں بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت آ گیا ہے اور دوزخ میری راہ دیکھ رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی ہم دونوں کی جوڑی خوب رہے گی۔ حجاج نامی اس شخص کے کرتوت جس قدر سیاہ تھے، اس طرح اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی۔ جو کیڑے اس کے پیٹ کے اندر تھے وہ سب کے سب باہر آ گئے تھے، اور اس کو ایک پل کا بھی کہیں سکون نہ ملتا تھا۔ اور سردی جو اس پر مسلط کر دی گئی تھی، اس کا حساب نہیں۔ کئی انگیٹھیاں اس کے ارد گرد سلگائی جاتی، پر وہ پھر بھی سکون نہ پاتا، کیونکہ اسے سکون مسیر ہی نہیں تھا۔ انگیٹھیاں اس کے جسم کے ساتھ ایسے مسخ کر دی جاتی کہ اس کا جسم جھلس جاتا، پھر بھی سردی ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ سردی نہ اترنے کی تکلیف وہ سہتا ہی رہا، اور اس کی موت سے پہلے اس کا پیٹ پھٹ گیا، اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی۔ تو میرے پیارے عزیزو، آپ کو یہ واقعہ میری زبانی کیسا لگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میری اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔